آپ سب کا بہت ہی شکریہ۔ میں سب سے پہلے عوامی مارچ کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا۔ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کو، اس ملک کے عوام کو، سندھ سے لے کے پنجاب سے لے کے یہاں اسلام آباد تک، باقی سارے صوبے سے جہاں لوگ ہمیں مختلف پوائنٹس پہ جوائن کر رہے تھے، ان سب کا شکریہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں، مبارک بھی دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ سب نے مل کے اس عوامی مارچ کو ایک تاریخی مارچ بنا دیا ہے۔ یہ مارچ ایک تحریک ثابت ہوا ہے۔ یہ مارچ عدم اعتماد کے لیے تھا، اور پاکستان کے عوام نے یہ ثابت کر لیا، جس شہر سے ہم گزرے، جس گاؤں سے ہم گزرے، جس علاقہ سے ہم گزرے، جس صوبہ سے ہم گزرے، پاکستان کے عوام نے عدم اعتماد کا حق کا فیصلہ سنا دیا۔ پاکستان کے عوام نے اس سلیکٹڈ وزیر اعظم کو رد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا۔ پاکستان کے عوام نے ثابت کر دیا کہ وہ جمہوریت کے ساتھ ہیں، وہ اس معاشی بحران سے نکلنا چاہتے ہیں، وہ پاکستان کو ایک ترقی یافتہ ملک دیکھنا چاہتے ہیں، وہ صاف و شفاف الیکشنز چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنا نمائندہ چن سکے۔ اور اب جب پاکستان کے عوام نے اپنا کام کر لیا ہے، پیپلز پارٹی کے جیالوں نے اپنا کام کر لیا ہے، ہمارے سارے ساتھیوں نے اپنا کام کر لیا ہے، تاریخ رقم کیا ہے، اب پارلیمان پہ بہت ہی بڑا ذمہ داری ہے، بہت ہی بڑا ذمہ داری ہے کہ عوام کی امیدوں پہ ہم نے پورا اترنا ہے۔ عوام کے مطالبہ کو پارلیمان میں بیٹھے ہوئے ممبران کو ماننا پڑے گا، اور انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں جہاں پارلیمان اپنے آپ سے یہ داغ ہٹائے گا۔ وہ دن دور نہیں جہاں پارلیمان will remove this black spot on the face of the parliament۔ جو غلطی اسی پارلیمان سے ہوا تھا، کروایا گیا تھا 2018 میں، تو انشاءاللہ تعالی جلد ہی، جتنا جلد ہی وہ سیشن بلاتے ہیں اتنا جلد ہی وہ غلطی کو درست کریں گے۔ ہم نے پرامن مارچ کی، ہم نے جمہوری مارچ کی، ہمارے اوپر حملے ہوئے، ہم نے کسی پہ حملہ نہیں کیا۔ ہم جمہوریت کا آج بھی بات کرتے ہیں، ورنہ جو عوام کا تعداد جمع ہوا تھا اسلام آباد میں اور ہمارے ساتھ سفر میں آئے تھے، اگر اس وقت ہم مطالبہ کرتے کہ دھرنا ہوگا جب تک یہ عدم اعتماد پاس نہیں ہوگا، تو وہ سارے لوگ آج تک ادھر بیٹھ رہے ہوتے۔ اگر ہم اس وقت مطالبہ کرتے کہ آپ آئے، ہمارے سارے اتحادی آئے، یہ غیر جمہوری لوگ ہیں، ان سے خود جمہوریت کی یقین نہیں کر سکتے ہیں، ہم حملہ کر دیتے، تو وہ بھی کرتے۔ لیکن ہم نے ایسے نہیں کی، اور نہ ہی ہم کبھی ایسے سوچ سکتے ہیں، کیونکہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی ہے، یہ ہمارا نہ تاریخ ہے اور نہ یہ کبھی ہم ایسا کوئی کام کر سکتے ہیں۔ مگر میں دو پوائنٹس پہ بڑا سیریسلی پاکستان کے عوام سے، پاکستان کی میڈیا سے، پورا حکومت سے، پورا ریاست سے کلیئرلی بات کرنا چاہتا ہوں۔ دو ایسے واقعے ہوئے ہیں جو میرے لیے برداشت سے باہر ہے۔ ایک جو حملہ آصفہ بی بی پہ ہوا، جب پاکستان پیپلز پارٹی کا قافلہ لٹرلی جنوبی پنجاب سے اپنا سفر مکمل کر کے سینٹرل پنجاب کی طرف بھر رہا تھا، ہم وہاں تھے۔ میں نے بڑا صبر دکھاتے ہوئے، اور اس لیے کہ میں میڈیا کا آزادی پہ یقین رکھتا ہوں، میں کسی اداروں کو، کسی میڈیا کا ادارہ اب بھی اپنا نشانے پہ نہیں لے آنا چاہ رہا ہوں۔ اس وقت وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ تھے، اگر میں غلطی سے ایسے کچھ کہتا تو خدا نہ خواستہ میرے کارکن کہ جو ایکشنز ہوتے میں ان کو کنٹرول نہیں کر سکتا ہوں۔ مگر یہ واقعہ ہمارے لیے قابل برداشت نہیں ہے۔
اور ہم نے وہ ویڈیو ہر طرف سے دیکھا، ہر طریقے سے دیکھا، اور ہمیں جو نظر آ رہا ہے کہ وہ ڈرون آصفہ بی بی اور ہمارے طرف اپنے آپ کو اٹ aligns itself with us، اور پھر ایسے اچانک نہیں، in a very methodical manner made its way towards my sister and physically hit her. ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارے لیے پیغام تھا کہ آپ جو جمہوریت بحال کرنے کے لیے نکلے ہیں، یہ میرے والد کے لیے، میرا خاندان کے لیے پیغام تھا۔ اس کے بعد کل وزیر اعظم پاکستان قوم کے سامنے کھڑا ہو کے صدر زرداری کو بندوق کا دھمکی دیتا ہے۔ یہ بھی ہم سے برداشت نہیں ہوگا۔ جہاں تک آصفہ بی بی کا واقعہ ہے، اس پہ میں اس حکومت کو بالکل ہی ٹرسٹ نہیں کرتا ہوں۔ میں ایک ISI سے درخواست کروں گا، انٹیلیجنس ایجنسی سے درخواست کروں گا کہ آپ اس انسیڈنٹ کو انویسٹیگیٹ کریں، اور آپ اپنا طرف سے بھی ایک رپورٹ تیار کریں۔ ہم خود ایز اے پارٹی، ایز اے فیملی، ہم جو انٹرنیشنل ایکسپرٹس ہیں اس قسم کے ٹیکنالوجی سے، ان سے بھی رپورٹ تیار کریں گے، اور ان کی بنیاد پہ ہمارا آگے کا لائحہ عمل طے ہوگا۔ جہاں تک صدر زرداری کو دھمکی دیا گیا تھا کل وزیر اعظم سے، یہ ہمارے لیے برداشت سے باہر ہے۔ اب اس ملک کی خاطر، جمہوریت کی بحالی کی خاطر، اس عوام کی معاشی حقوق کی خاطر، اس عوام کی آزادی کی خاطر، ہمارا خاندان نے، ہمارا جماعت نے بے انتہا قربانیاں دی۔ قائد عوام شہید شاہ نواز بھٹو، شہید میر مرتضیٰ بھٹو، شہید بے نظیر بھٹو، بس اب ہم برداشت نہیں کریں گے۔ اب میں موجود ہوں۔ شہید بی بی کے وقت میں نوجوان تھا۔ یہ ابھی سمجھے جتنا بھی سمجھنا چاہے خان صاحب کہ ہم بچے ہیں، ہم بچے نہیں رہے۔ میں ہر کسی قوت کو، جو بھی شخص ہوگا جو سمجھتے ہیں کہ ہم ڈر جائیں گے، ہم پیچھے ہٹ جائیں گے، سمجھ لو، جان لو، ان رگوں میں صدر زرداری کا خون ہے، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا خون ہے، شہید میر مرتضیٰ، شہید شاہ نواز بھٹو کا خون ہے، قائد عوام کا خون ہے، جو میں آپ کے ساتھ کروں گا تو بھولیں گے نہیں، تیرے نسلیں نہیں بھولیں گے۔ میرے خاندان جو رہتا ہے، میں آپ کا ہاتھ پہ گن سکتا ہوں۔ ایک آدمی پہ کچھ بھی ہوا، اس ملک میں کسی نے ابھی تک وہ ریاکشن نہیں دیکھا، اور نہ ہی آپ دیکھنا چاہتے ہو۔ یہ جو بندوق کی نشست کی بات کر رہا تھا کل، ہم نے کبھی بندوق استعمال نہیں کی، اگر ہم بندوق استعمال کرنے جانتے ہیں۔ میں جمہوریت پہ یقین رکھتا ہوں، میں پرامن آدمی ہوں، میں ہمیشہ اور زندگی بھر انشاءاللہ تعالیٰ پرامن آدمی رہوں گا۔ سیاست کریں ہمارے ساتھ، سیاست کرنا ہمارا حق ہے، سیاست کرنا آپ کا حق ہے۔ آپ ہمیں زندگی اور موت کو دھمکی دیں گے تو پھر آپ ان کا کانسیکوینسز کو بھی خود برداشت کریں۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔
یہ ایک ماڈرن ملک ہے. ہم 2022 میں جی رہے ہیں. ہمارا حق ہے کہ ہم اپنا آواز بلند کریں, ہم جدوجہد کریں, ہم ڈیموکریٹکلی اس ریاست کا پرامن طریقے سے حصہ رہیں, اور ہمیں کوئی لائف تھریٹ نہ ہو, اور نہ ہمارا ایسے کوئی واقعہ ہو. اور ہم ایسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں, امید کرتے ہیں کہ ہوگا. جو یہ حرکتیں ہیں, یہ ڈیسپریشن کی حرکتیں ہیں. میں نے عوامی مارچ کے وقت بھی کہا تھا کہ جتنا بھی ڈیسپریٹ ہوگا, جتنا بھی پریشان ہوگا, جتنا اس کو نظر آ رہا ہوگا کہ اب اس کا کرسی خطرہ میں ہے, تو وزیر اعظم مزید ڈیسپریٹ میجرز لیں گے, زیادہ گالیاں دیں گے. اب گالی دینے سے اس کا کرسی نہیں بچتا. پاکستان کے عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا. اب اس کا جھوٹ نہیں چلے گا. یہ کس کو اب 3 سال حکومت میں رہنے کے بعد یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ صدر زرداری اور پاکستان پیپلز پارٹی ان کا ٹارگٹ ہے. ہم جانتے ہیں کہ کیوں آج سے نہیں, ہمیشہ سے آپ کا جو بھی آپ جیسے لوگ ماضی میں آئے ہیں, ہمیشہ یہی پیپلز پارٹی آپ کا سب سے پہلے نمبر 1 ٹارگٹ رہا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کے عوام کے لیے ہر دور میں جدوجہد کیا ہے, ہر ظالم سے ٹکرائے ہیں. ہر بار جب بھی جمہوریت خطرہ میں آیا ہے تو پیپلز پارٹی سامنے آ کے اس کو بچایا ہے. جب بھی ملک خطرہ میں آیا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی سامنے آ کے اسے بچایا ہے. اس لیٹسٹ سلیکٹڈ کے خلاف جو جدوجہد ہے, جو مقابلہ ہے, پہلے دن سے پیپلز پارٹی نے آپ کا مقابلہ کیا. ہم نے آپ کو ایک دن نہیں چھوڑا, پہلے دن آپ کو ایکسپوز کیا. اب آج تک اس بات کو نہیں بول سکتے ہو کہ پورا دنیا اگر آپ کو سلیکٹڈ سے نام سے جانتا ہے تو وہ پیپلز پارٹی نے آپ کو پہلے دن سے کروایا تھا. آپ کو معلوم ہے کہ وہ پیپلز پارٹی تھی جس نے اس عوام دشمن, ملک دشمن معاہدہ, معاشی معاہدہ کو PTIMF ڈیل قرار دے کر اس کا پاس ہوتے ہوئے سے لے کے آج تک ملک بھر میں احتجاج کیا ہے. یہ پیپلز پارٹی تھی جس نے اپوزیشن کو افطار میں مکمل اکٹھا کر کے آپ کو پریشر میں ڈالا. یہ پیپلز پارٹی تھی جس سے PDM کے پلیٹ فارم پہ اپوزیشن کو اکٹھا کر کے آپ کو پریشر میں ڈالا. مل کے آپ کو نیشنل اسمبلی میں اس بار بھی شکست دلوائے تھے, عدم اعتماد ثابت کیا تھا, تاریخ ثابت کیا تھا. اور آج بھی پیپلز پارٹی ہے جو سڑکوں پہ آپ کے خلاف سراپا احتجاج ہے, جس نے سارے اپوزیشن پارٹیز کو, پوری ملک کو, پوری قوم کو عدم اعتماد کے پیج پہ لے آ چکے ہیں. اور پیپلز پارٹی کی وجہ سے نہ صرف تو مگر کل پرسوں کی بات جو آپ کے بعد بھی اگر کوئی سلیکٹڈ, کوئی آمر آئے گا تو یہی پیپلز پارٹی ان کے سامنے ڈٹ کے کھڑی ہوگی. آپ کا یہ غلط فہمی تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے پورا ملک میں جمہوریت کا دفاع کرنے کے لیے تیار نہیں, اور انہوں نے 10 دن اپنا گھر, اپنا سب کچھ چھوڑ کے آپ کو غلط ثابت کر دیا. 10 دن کے لیے پیپلز پارٹی کے جمہوریت کے سپاہی, عوام
کے حقوق کے دفاع کرنے والے نے اپنے گھر چھوڑے، ہر شہر ہمارے ساتھ گھومے، جس شہر سے ہم گزرے ہمارا قافلہ کا تعداد میں اضافہ ہوا۔ کبھی کسی کیمپ میں رہ رہے ہیں، کبھی کوئی چھت ہے، کبھی نہیں ہے، کبھی صحیح کھانا ہے، کبھی نہیں ہے، ان کا کوئی پرواہ نہیں۔ اس پورا ملک کا سفر کرتے کرتے